جب ندوۃ العلماء میں آیا تو چند اہم چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی صرف اس لیے کہ آپ کو ترغیب ملے کہ آپ کو اس ادارے میں رہ کر کس طرح دین کا کام کرنا ہے اور دین کو سیکھنا ہے۔ میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں الحمدللہ مالی حالات بھی مستحکم ہیں اور اسٹیبل ہیں، اور میرا جو لائف اسٹائل رہا ندوۃ العلماء میں آنے سے پہلے وہ مدرسے کے لائف اسٹائل سے بہت مختلف تھا۔ جب میں نے ندوۃ العلماء میں داخلہ لیا تو مجھے یہاں پر بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مثال کے طور پر لکھنؤ کی گرمی سے کون واقف نہیں ہے، اور میں اس بات کا عادی تھا کہ دن کا اکثر حصہ میں ایئر کنڈیشن روم میں گزارتا تھا۔ یہاں صورتحال میرے لیے اتنی سخت ہو گئی تھی کہ بسا اوقات اس شدید گرمی میں، ابھی مجھے نہیں معلوم کہ اس کیمپس کے انفراسٹرکچر کا اس کی کیا صورتحال ہے، اس وقت وہاں جو ایک مارکیٹ ہے، مارکیٹ کہتے ہیں اسے، اس کے قریب ایک اے ٹی ایم ہوا کرتا تھا، ابھی بھی ہے۔ اس اے ٹی ایم میں ایئر کنڈیشن بھی تھا، ابھی بھی ہے الحمدللہ۔ تو جب مجھے شدید گرمی لگتی اور برداشت کے باہر یہ گرمی ہو جایا کرتی، میں 5 منٹ کے لیے اے ٹی ایم میں چلا جایا کرتا تھا کہ کم از کم کچھ سردی مل جائے، اور یہ میرے لیے اس کا تحمل بہت مشکل تھا۔ میں جب یہاں پر موجود تھا، یہاں کا کھانا مجھے سوٹ نہیں کرتا تھا، میں کینٹین سے خریدتا، کبھی باہر سے منگاتا، کوئی کھانا مجھے سوٹ نہیں کرتا۔ پھر ایسی صورتحال آئی کہ ہمارے ذاکر کینٹین میں اور ایک اور جو کینٹین ہے وہاں پر صرف بن اور آملیٹ کھاتا تھا میں، بریک فاسٹ میں بھی، ناشتے میں بھی، لنچ میں بھی اور ڈنر میں بھی۔ اور چونکہ گھر میں عادی تھا کہ ایسا پانی پیوں جو فلٹرڈ ہو، تو اس ناحیے سے بھی بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بسا اوقات ایسا وقت بھی آیا کہ میں مجبوراً صرف گلے کی خشکی کو، یعنی گلے کو تر کرنے کے لیے چند قطرے صرف ڈال دیا کرتا تھا کہ کم از کم گلا تر ہو جائے، لیکن میں اسے پی بھی نہیں پا رہا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مرحلہ میرے لیے آسان نہیں تھا اور بہت مشکل تھا، یہاں تک کہ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیطانی وسوسوں میں مبتلا ہو کر اس نتیجے تک پہنچ چکا تھا کہ شاید اب میں اپنی تعلیم کو جاری نہ رکھ پاؤں اور واپس چلا جاؤں۔ میں نے اپنے والد محترم سے بات کی، اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت جب میں نے بتایا کہ میں نہیں رہ پا رہا ہوں، مجھ سے نہیں ہو پائے گا، یہ میری طاقت کے باہر کی چیز ہے، مجھے واپس آنا ہے۔ میرے والد صاحب حفظہ اللہ تعالی بہت زور سے رونے لگے، بہت زور سے۔ ہمیں گھبرا گیا ان کی آواز سن کر، اور انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا اگر آج پیچھے ہٹ گئے تو آگے نہیں بڑھ پاؤں گا۔ یہ وہ جملہ تھا جو آج تک میرے کانوں میں گونجتا ہے، اور یہ وہ جملہ تھا جس نے مجھے تیار کر دیا کہ اس دین کی خدمت کے لیے اور اس دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی اب میں آخری حد تک جاؤں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین جزائے خیر دے میرے تمام اساتذہ کرام کو جو اس ادارے میں موجود ہیں، بعض اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اور جو موجود ہیں اللہ ان کی عمر میں صحت اور ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ ان حضرات نے بالکل اس طرح معاملہ کیا جس طرح گھر میں والد معاملہ کرتا ہے، اتنی شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے اور اتنی توجہ دیتے تھے کہ مجھے اس بات کی قدر ہوئی کہ بھئی میں جس ادارے میں رہتا ہوں یہ ادارہ کوئی معمولی ادارہ نہیں ہے،